یہ پرانی سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی. ویسے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے عمر ایوب کو بھی سنا, خواجہ آصف کو بھی سنا, دونوں میں سے درست بات کون کر رہا ہے؟ دونوں ہی درست کر رہے ہوں گے جی. میں تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی کوئی بات کر دے, اس ملک کی تکلیف کی کوئی بات کر دے, ملک کے مسائل کی بات کر دے, ملک کے مسائل کے حل کی بات کر دے. ایوب خان صاحب کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں. ان کو لٹکانا چاہتے لٹکا دیں, پھر ایک قانون پاس کر دیں, حکومت لٹکانے شروع کر دیں سب کو. لیکن آج وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. آج وقت اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کا ہے. کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم کتنی تکلیف میں, آج اس ملک کے عوام کتنی تکلیف میں ہے, کتنی مایوسی ہے؟ اس کی پرواہ ہے کسی کو؟ پارلیمان میں اس کی بات ہوئی ہے آج تک؟ یہ بدنصیبی ہے ملک کی. ہم وہی پرانی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں, وہ اس پہ الزام لگائے گا, وہ اس پہ الزام لگائے گا. ہم میں سے کوئی بھی الزام لگانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ ہم سب خود قابل الزام ہیں. اس لیے چھوڑ دیں ان باتوں کو, آگے کی بات کریں, ملک کو چلائیں. ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آگے کی بات کریں. عمر ایوب صاحب جب خلائی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں, ویگو ڈالوں کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ کوئی ماضی کی بات ہے یا آج کی بھی بات ہے؟ آج کی ذکر کر رہے ہیں تو آج کی بات بھی ہوگی. ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. ویگو ڈالے یہاں پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. یہاں خلائی مخلوق پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. تو اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. لیکن کیا صرف آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ ایک ڈیبیٹ کرائیں نا پارلیمان میں, کہ فوج کا کیا رول ہے ملکی سیاست میں, کیا ہونا چاہیے. اس پہ ڈیبیٹ کرا لیں. ڈیبیٹ کی کیوں ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ ضرورت, اگر ایشو ہے تو ضرورت ہوتی ہے نا پارلیمان کے. اگر ایشو ہے مگر ایشو ہے, آپ جو ہے جتنی بھی بات کر رہے ہیں اگر مگر سے کر رہے ہیں. آپ خود سابق وزیر اعظم ہیں, پارلیمان میں نہیں, کیا یہ ایشو نہیں ہے پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں؟ آپ ایک نئی جماعت کے نئے ایشو ہے نا تو کرا لیں ڈیبیٹ نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر ایشو ہے تو چلیں ایشو ہے, ڈیبیٹ کرا لیں. اچھا, تو یہ ڈیبیٹ کیسے, اگر کا لفظ بھی نکال دیں آپ کے نزدیک یہ ڈیبیٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے, ایوب خان کر گیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں آج بھی ہو رہا ہے. یہ سارے تو کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہو رہا ہے, ڈیبیٹ کرا لیں. ڈیبیٹ سے حل نکلے گا. آپ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کس کی مدد سے یہاں پہنچے ہیں؟ آپ کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے, تو پھر نئی پارٹی بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں دیکھیں حل, میں کس بات کے حل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے. آئین توڑنے کا حل میرے پاس نہیں ہے, یقین کریں. اس کو روکنے کا بھی کوئی, ہم آرٹیکل 6 کی بات سارے کرتے ہیں. آرٹیکل 6 لگا ہے کبھی کسی کے پر؟ جنرل مشرف پہ لگا ہے. کیا ہوا تھا؟ سزا ہوئی ہے؟ نہیں, کہاں پہ؟ پھر کیا ہوا؟ عدالت نے سزا دی. عدالت نے یہاں سے ملک سے باہر بھیجا. صحیح, پھر چھوڑ دیں. تو آئندہ بھی چھوڑ دیں, مٹی پاؤ. یہ باتیں بھی ضرور کریں, ملک کی باقی بھی معاملات ہیں نا. آپ حکومت میں ہے تو حکومتیں چھوڑ دیں, یہ اپوزیشن چھوڑ دیں, حکومت چھوڑ دیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. آج اگر ان سب کو ملک کی فکر ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا, کہ ہمیں ڈالے والے نہیں چلنے دیتے, پھر سارے ریزائن کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میرے سمجھنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا. پھر بھی کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں استعفے دے دیں. اس ایوان میں بیٹھنے کا آج کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ صورتحال ایسی ہے کہ استعفے دے دینے چاہیے؟ بالکل دے دینے چاہیے, آج وقت ہے. کیا خلائی مخلوق کی مداخلت ہے؟ سر خلائی مخلوق میں مجھ سے آپ ثبوت مانگنا چاہتے ہیں؟ ثبوت نہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ بالکل ہے. جب سے پاکستان بنا رہی ہے, فوج کا ایک رول رہا ہے ملکی سیاست میں. خلائی مخلوق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فوج کا ایک رول رہا ہے ملکی سیاست میں. 42 سال فوج نے براہ راست سیاست کی ہے ملک کے اندر, اقتدار میں رہے ہیں. اس کے اثرات آج تک ہیں. کبھی اثرات بڑھ جاتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں. ہر الیکشن اس ملک کے اندر چوری ہوا ہے. اس لیے ہمیں اب ان معاملات سے باہر نکلنا ہے. یا آپ الزام لگا کر نکلیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر نکلیں گے, یا آپ بیٹھ کر مسائل کو حل کریں گے کہ میرا آئین میں کیا رول ہے, میں نے کیا کام کرنا ہے, دوسرے کا کیا رول ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے, جوڈیشری نے کیا کرنا ہے, ایگزیکٹو نے کیا کرنا ہے, پارلیمان نے کیا کرنا ہے, فوج نے کیا کرنا ہے. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. آج اس بات کی ضرورت ہے. آج گالی سے بات نہیں چلے گی, الزام لگانے سے نہیں چلے گی. اس لیے ان معاملات کو آپ سمیٹیں, ملک کے مسائل کو حل کریں. بطور وزیر اعظم آپ بھی تو سر پھینک کے اپنا ٹائم گزارتے رہے. میں نے سر پھینک کے گزارا ہے. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میں نے مداخلت دن میں مداخلت ہوتی ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے, لیکن آپ کام بھی کرتے ہیں. میں اپنا کام کرتا رہا. میں نے اس مداخلت کو اپنے کام کے راستے میں
حائل نہیں ہونے دیا. تو کیا نواز شریف نے حائل ہونے دیا؟ کیا عمران خان نے حائل ہونے وہ دیا؟ سارے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا تھا. آپ کو چلنے میں نہیں کہتا ہوں. اچھا میں نہیں کہتا ہوں. بالکل دیکھیں چلنے نہیں, مجھے کسی کوئی اپنے کام سے روک تو نہیں رہا. شاید آپ کے سٹیکس اتنے ہائی نہیں تھے. نہیں, سٹیکس کی بات نہیں ہوتی, کام کی بات ہوتی. میرے کیا پولیٹیکل سٹیکس تھے؟ یہی میں جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا نا, اس کی پولیٹیکل سٹیکس تھے. اس کی سربراہی نہیں کر رہے تھے. اس کی سربراہی میں وزیر اعظم تو تھا نا. ملک کے اندر دھرنا بھی ہوا, ملک کے اندر بلوچستان کی پارلیمنٹ بھی چوری ہو گئی. لیکن اس دھرنے میں بھی تو آپ نے جرنیلوں کو گارنٹر بنا کے بھیج دیا نا, جنرل فیض کو. دیکھیں میں پھر وہ اس بات پہ آ گیا. گارنٹر میں نے نہیں بنایا میرے بھائی. اچھا, وہ جنرل فیض ڈی جی سی تھے اس ملک کی انٹیلیجنس سروسز کے. ٹھیک ہے, وہ میرے لیے کام کرتے تھے. صحیح. وہ ایک وزیر کی سربراہی میں اس کمیٹی کا حصہ تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا, وہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے. اس کو تاریخ قبول کرے نہ کرے, آپ کریں یا نہ کریں. میں آپ نے وزیر سے کیوں نہیں پوچھا کہ ایک باوردی افسر کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کسی بھی حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں؟ آپ نے سوال کیا ان سے؟ یہ ان کا فیصلہ تھا نا. آپ کے اس پہ کیا رائے تھی؟ جو دو افراد تھے, میں رائے نہیں پوچھتا, میں فیصلہ دیتا. نہیں, آپ نے بطور وزیر اعظم, میں نے ان کو یہ اختیارات دے کر بھیجا تھا کہ اس معاملے کو ختم کرنا ہے. آپ کو یہ تجویز آئی تھی کہ جنرل فیض سائن کریں گے ایز گارنٹر؟ مجھے تجویز نہیں آئی تھی, یہ میرے وزیر کا فیصلہ تھا اور یہ میرا فیصلہ ہے. مطلب یہ ہونے کے بعد آپ کو آگاہ کیا گیا؟ جی, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک متحد فوجی افسر گارنٹر بنتا ہے حکومت کے ساتھ ہونے والے کسی معاہدے میں, اور حکومت اگر وہ معاہدے سے پھر جاتی ہے تو متحد فوجی افسر کیا کرے گا؟ متحد فوجی افسر بھی حکومت کا حصہ ہوتا ہے. نہیں, فوج حکومت سے علیحدہ نہیں. گارنٹر کہتے کس کو ہے؟ گارنٹر یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں حکومت کی طرف سے. نہیں, لیکن گارنٹر جنرل فیض تھے. جنرل فیض ایک جرنیل تھے نا. پاکستان میں ہزاروں جرنیل آئے, ہزاروں اس کے بعد بھی آئیں گے. جب ایک افسر, چاہے وہ فوجی ہو, سیولین ہو, وزیر ہو, سیکرٹری ہو, آئی جی پولیس ہو, میری بات سن لیں, جب وہ سائن کرتا ہے وہ حکومت کے ایک بااختیار افسر کے طور پہ کرتا ہے. وہ درست کام کیا, وہ ذاتی ذمہ داری نہیں ہوتی. انہوں نے درست کام کیا جنرل فیض نے. جی, یہ فیصلہ تھا, فیصلہ میں نے قبول کیا. میں اس کو پسند کروں یا نہ کروں. اچھا تھا برا تھا؟ بھائی میں نے اس کو قبول کر لیا نا, اچھے برے کو چھوڑ دیں. نہیں, آئندہ بھی ایسا ہونا چاہیے. میں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا احسن اقبال صاحب کو کہ آپ سائن مت نہیں کرنا, یہ آئی جی پولیس کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن وہاں پر ڈیمانڈ تھی, جب مذاکرات ہوئے وہاں پر ڈیمانڈ تھی کہ جی یہ سب سائن کریں. انہوں نے کر دیا, وہ فیصلہ میرا فیصلہ بن گیا. اچھا ہے برا ہے, یہ تاریخ فیصلہ کر لے. چلیں ہم واپس آتے ہیں. عمر ایوب صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں, ان الزامات کا تعلق موجودہ حالات سے ہے, موجودہ وقت سے ہے, ماضی سے نہیں ہے. تو وہ الزامات میں کس حد تک صداقت ہیں آپ کو لگتی ہے, خاص طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی جو ہے ان کے بیان پہ کمیشن بنائے؟ میں نہ تفتیشی ہوں, نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے. سیاستدان ہے تو سیاستدان کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. جی ٹھیک, اگر میرے پاس ثبوت ہو میں آپ کو ثبوت رکھ دوں گا. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا, انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا, ہمیں دھمکیاں دیں, یہ لوگ بات کرتے ہیں. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بطور وزیر اعظم بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا. اچھا, آپ کو بتایا نہیں جاتا تھا, لوپ میں نہیں رکھا جاتا تھا کیا؟ لوپ کس کو کہتے ہیں یار؟ یہ آپ دن میں کام کرتے ہیں نا, آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹیں آتی ہیں. میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ کسی کو اٹھا کر لے گئے انٹیلیجنس والے. وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی نہیں دیتے تھے, وہ تو بہت سارے معاملات تھے. بھائی دینے کی بات نہیں ہوتی. آپ کے پاس آئی بی بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس آئی ایس آئی بھی ہوتی ہے, دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں, رپورٹس آتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس میں کچھ نہیں آپ سے وزیر اعظم سے چھپایا جاتا؟ نہیں, میرے پاس نہیں آیا کہ مطیع جال کو اٹھا کے لے گیا. یقین کریں, یہ آیا ہوتا تو میں اس کو نہ اٹھانے دیتا. خیر آپ کے دور میں تو یہ واقعہ ہوا بھی نہیں. بٹ اینی وے, اب کوئکلی یہ بتائیں کہ اب آپ ایک جب نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, تو یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو قبر سے نکال کر ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے, یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ تمام ماضی کی فوجی حکومتوں کا احتساب کیا جائے, اور یہ صرف ایک علامتی ایک بات کی گئی ہے خواجہ آصف کی طرف, کیا ماضی کے حوالے سے فوجی امروں کا احتساب ہونا چاہیے؟ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بطور سیاستدان, بطور ایک نئی سیاسی جماعت, آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ آپ کیسے ٹروتھ کمیشن بنا دیں, ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ اس ملک کے حقائق اس ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں. اتنی بات ہے. تو اس ٹروتھ کمیشن میں اگر سب سے پہلے شاید حقان عباسی کو پیش ہونا پڑے تو آپ پہلا سچ کیا بولیں گے؟ میں پہلا سچ یہ بولوں گا کہ میں نے مطیع جان کو نہیں اٹھوایا تھا. میرے بھائی آپ ایونٹ ڈریون بات کرتے ہیں, آپ جا کے وہاں کہانیاں نہیں بیان کرتے. میں جا کے وہاں یہ ریکارڈ کرا دوں گا کہ فیض آباد دھرنے میں میرے پاس کیا نالج ہے.
آپ کے پاس ہوگی, آپ بھی جا کے کرا تو آپ سکتے کرا چکے ہیں نا, آپ نئی بات کیا کریں, وہ تو کمیشن میں آپ نے بیان دے دیا. اس کمیشن نے مجھے دھرنے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. اچھا, ہاں, وہ 24 سوال تھے, وہ ہائپوتھیٹیکل سوال تھے, تھیوریٹیکل سوال تھے, آئینی سوال تھے. تو آپ دھرنے کے بارے میں ابھی بھی کچھ عوام سے چھپا رہے ہیں؟ میں چھپانے کو ہے کچھ نہیں نا, میں تو سوال کر دیں, پبلکلی کر دیں, میں کہتا ہوں ایک کمیشن کو اوپن کر دیں. دھرنے کے بارے میں کون سا سوال تھا جو آپ سمجھتے ہیں کمیشن کو پوچھنا چاہیے؟ بھائی جو وہ سوال پوچھنا چاہتے تھے نا, کمیشن کے دھرنے کے بارے میں پوچھتے. کیا دھرنے وہ کہتے ہیں جی آئین میں کیا لکھا ہوا, آئین میں, یار میں کہا آئین پڑھ لیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا کوئکلی یہ بتا دیں, میں ابھی بریک لینی ہے, کہ کیا دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے یا میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. میں اور آپ روز کیا سارا کر سکتے ہیں. آپ نے جاننے کی جنرل فیض حمید صاحب کوئی کام خود نہیں کر سکتے. فوج کے نظام کو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. تو آپ یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ بھی اس میں شامل ہوں گے اگر ہوا؟ مجھے نہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا. میرے پاس کوئی ثبوت ہو نا, میں ثبوت کے ساتھ, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں ایک عہدے پہ رہا ہوں, مجھے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے, مجھے اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ محض اتفاق تھا کہ ڈی جی سی ہوتے ہوئے بھی وزیر قانون سے استعفیٰ دینے کی تجویز پیش کی جا رہی تھی اور آپ کو ایسی کوئی بات میری نالج میں نہیں تھی؟ جب یہ معاملہ شروع ہوا, زاہد حامد صاحب نے اسی دن اپنا استعفیٰ مجھے دے دیا. لیکن آپ نے سٹینڈ میں نے کہا جی, میں نے سٹینڈ نہیں دیا, میں نے کہا جی استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا. یہ جو سب معاملہ جس کے بارے میں ہو رہی ہے, اس میں ہم اسی طرف تھے جہاں پر وہ دھرنے والے تھے, ہم اس بات کے خلاف نہیں تھے. اس خرابی کی جس کی وہ ذکر کر رہے تھے, حمایت کی پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے, سینٹ کے فلور کی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میں نے کہا کس بات پہ استعفیٰ دے. بہرحال پھر احسن اقبال صاحب کی مشاورت سے انہوں نے دے دیا اور آپ نے بھی کہا چلو ہو گیا. نہیں, استعفیٰ وہ بعد میں تھا. استعفیٰ ہوا جب ہمارے ہاتھ معاہدہ ہو گیا. نہیں, جب ہمارے ہاتھ سے اختیار نکل گیا, جب ہائی کورٹ اسلام آباد نے یہ کہا کہ آپ نے اس پرسوں